عشق جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عافیہ علی نواز کو جب پتہ چلتا ہے کہ راحم پریس کانفرنس کرنے والا ہے اور اس میں ساری سچائی سب کے سامنے بیان کرنے والا ہے تو عافیہ کافی گھبرا جاتی ہے، کیونکہ اسے یہ تو اندازہ ہے کہ راحم جب ساری دنیا کے سامنے سچائی بولے گا تو علی نواز کو کنونس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ راحم جھوٹا اور شہروز سچا ہے۔ اب ایک طرف راحم تیار ہوتے ہوئے سارے پوائنٹس اپنے دماغ میں دہرا رہا ہوتا ہے جو اس نے پریس کانفرنس کے سامنے بولنے ہیں، لیکن اسے اندازہ ہی نہیں کہ دوسری طرف راحم کے پریس کانفرنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی عافیہ اس کو اریسٹ کروانے کا بندوبست کر چکی ہے۔ اب راحم بیچارہ بے گناہ ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ سبھی لوگ اس کے خلاف ہیں، میڈیا اس کے خلاف بول رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی محبت ماہین بھی اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ جیل میں جب راحم سے ملنے جاتی ہے تو راحم کو پتہ ہے کہ ماہین بھی اب اس سے نفرت کرنے لگی ہے، یقیناً اسے برا بھلا کہنے آئی ہے، باتیں سنانے آئی ہے۔ تو راحم ماہین سے کہتا ہے کہ یقیناً تم بھی مجھ سے بدگمان ہو چکی ہوگی اور سب کی طرح مجھے برا بھلا کہنے آئی ہوگی۔ ماہین کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ کہنے نہیں بلکہ تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ راحم اسے سچ بتا پائے، ماہین پہلے ہی اس پہ فرد جرم عائد کر دیتی ہے، اور اپنے دل کا حال جب راحم کو بتاتی ہے تو راحم کو یقین ہو جاتا ہے کہ سب لوگوں کی طرح ماہین بھی مجھ سے بدگمان ہو چکی ہے، اس لیے سچ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے باقی سب لوگوں نے، حتیٰ کہ اس کے اپنے باپ نے بھی یقین نہیں کیا تو ماہین بھلا راحم کا کیسے یقین کرے گی؟ تو راحم کے پاس ایک ماہین ہی تھی جسے وہ اپنا سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ بھی راحم کی زندگی سے فائنلی چلی جاتی ہے۔ اب ماہین چونکہ اپنے باپ کو بتا کے نہیں آئی تھی کہ وہ راحم سے جیل میں ملنے جا رہی ہے، جب گھر واپس جاتی ہے تو اس کے باپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ماہین کے فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ جتنا تم اس کے پیچھے جاؤ گی اتنی ہی اپنی عزت ختم کراؤ گی، کچھ تو اپنی اور اپنے باپ کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ چھوٹی سی بات آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ اب ماہین اپنے باپ کو کیسے بتائے کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اگرچہ اسے راحم پہ اب یقین نہیں رہا اور اسے یہی لگتا ہے کہ جو پوری دنیا کہہ رہی ہے وہی سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی راحم کو اپنے دل سے نکال پھینکنا ماہین کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اب راحم کو جب کچھ دن پولیس کسٹڈی میں گزرتے ہیں تو اس کے فادر کے دل کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا دل یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اگر راحم بار بار چلا چلا کے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو اور پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہو۔ بہرحال وہ بھی کنفیوزڈ ہیں اور کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتے، لیکن جب فاروق صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے میرے راحم کی بیل کراؤ، اسے پولیس کسٹڈی سے آزاد کرواؤ، واپس لے کر آؤ۔ میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں جی سکتا اور میرے پاس وقت بھی لگتا ہے اب زیادہ نہیں ہے۔ اب فاروق کو تو ساری حقیقت کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ سارا گھناؤنا کھیل دراصل عافیہ یعنی کہ اس کی اپنی بہن کا چلایا ہوا ہے، کیونکہ فاروق نے مزید انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اور خاص طور پہ شہروز کے دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اتنا تو پتہ چلا ہی لیا ہے کہ کس طرح سے شہروز ایمن کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اس دن بھی شہروز نے ہی ایمن کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ایمن بے ہوش ہو گئی، اور راحم جو شہروز کے اس گناہ پہ پردہ بھی ڈالنا چاہتا تھا لیکن ساتھ کی ساتھ اس زخمی لڑکی کو بھی بچانا چاہتا تھا، وہ بے گناہ ہی پکڑا گیا اور اصل مجرم شہروز آزاد پھر رہا ہے۔ اس لیے علی نواز کی یہ حالت دیکھ کر فاروق کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کافی ایموشنل بھی ہو جاتا ہے اور سیدھا عافیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اچھی خاصی سنا دیتا ہے۔ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے نالائق نکمے بیٹے کو بچانے کی خاطر ایک ہونہار بیٹے اور اس کے باپ کو ساری دنیا میں رسوا کر دیا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ وہ کس طرح سے اب پوری دنیا کو فیس کریں گے؟
تم نے اپنے حسد اور جلن کی آگ میں اس سارے گھر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ لیکن عافیہ بیگم پہ اپنے بھائی کی باتوں کا ذرا برابر اثر نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا ضمیر جاگتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اسے تو فکر ہے تو صرف یہ کہ اس کے بیٹے شہروز پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور راحم علی نواز جسے بچپن میں ایڈاپٹ کیا گیا تھا، کیونکہ بہت لمبے عرصے تک عافیہ اور علی نواز کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن راحم کو ایڈاپٹ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے ہاں بھی اولاد یعنی کہ شہروز کی پیدائش ہو گئی تھی۔ تو یہ عافیہ اور علی نواز جو راحم کو بہت محبت پیار چاہت سے ایڈاپٹ کر کے لے کے گئے تھے، اپنی اولاد ہو جانے کے بعد علی نواز کی محبت تو راحم کے لیے ویسی ہی رہی، لیکن عافیہ اس کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کرنے لگی۔ اب دوسری طرف جمال نے ایمن اور اس کے گھر والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنی ماں کو ایمن کے گھر بھیجتا ہے تاکہ جلد سے جلد ایمن کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہو جائے، اور دوسری طرف وہ پلان کر چکا ہے کہ راحم اور اس کے گھر والوں کو بلیک میل کر کے ان سے بھی اچھی خاصی رقم بٹور لے گا۔ اور پھر اس بات پر بھی خوش ہے کہ جمال کی جو راحم کے ساتھ آخری لڑائی ہوئی تھی اسے بھی میڈیا نے کور کیا تھا، اور اس کے بعد جمال کو بھی لوگ پہچاننے لگے ہیں، تو وہ تو اب خود کو ہیرو ہی سمجھنے لگا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جتنا زیادہ اس مسئلے کو لمبا کھینچوں گا اتنی ہی بڑی رقم ان لوگوں سے بٹور سکوں گا۔ اسی لیے راحم کو بھی مزید بلیک میل کرنے کے لیے جیل میں اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا ہوں تو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کر سکتا ہوں۔ وہ تو اتفاق سے پولیس آفیسر جمال کو وہاں دیکھ لیتا ہے اور اس کی اچھی خاصی دھلائی کر دیتا ہے، لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ہے کہ جاتے جاتے بھی راحم کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے موبائل سے پکچر بنانا نہیں بھولتا، اور ساتھ ہی اسے تڑی لگاتا ہے کہ تمہیں تو میں کڑی سے کڑی سزا دلوا کے ہی رہوں گا۔ دوسری طرف علی نواز کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ریکویسٹ پہ فاروق صاحب بھی راحم سے جیل میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، لیکن راحم کو اب فاروق پر بھروسہ نہیں رہا، اس لیے اسے صاف سنا دیتا ہے کہ اب مجھے آپ کی جھوٹی وکالت کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کی بہن نے بھی تو ساری زندگی میرے ساتھ ہمدردی کا ڈرامہ کیا ہے۔ لیکن فاروق صاحب راحم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ راحم فکر نہ کرو اور تسلی رکھو، میں تمہیں ضرور بچا لوں گا۔ لیکن راحم سوچتا ہے کہ فاروق عافیہ کا بھائی اور شہروز کا سگا ماموں ہے، بھلا مجھے کیسے بچائے گا، اس لیے فاروق سے کہہ ہی دیتا ہے کہ مجھے بچانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے سگے بھانجے شہروز کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ اب سب کچھ ایمن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کی یادداشت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کی وجہ سے ایمن کو اس حادثے سے کچھ عرصہ پہلے اور کچھ عرصہ بعد کی تمام باتیں بھول چکی ہیں۔ اسے تو یہ تک یاد نہیں آتا کہ وہ کبھی جمال سے محبت کرتی تھی اور جمال اس کا منگیتر تھا، اور اپنے ذہن پہ بار بار زور دینے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا واقعی ہی راحم ہی اس کا مجرم ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمن کی یادداشت کب تک واپس آتی ہے اور فاروق صاحب کس طرح سے راحم کو پولیس کسٹڈی سے آزاد کرواتے ہیں کہ راحم بھی آزاد ہو جائے اور شہروز کے گناہ پر بھی پردہ پڑا رہے۔ تو ناظرین، آپ کو اے عشق جنوں ڈرامہ کا ہمارا ریویو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔